ایسٹر آئلینڈ 1772 میں دریافت ہوا تھا۔ ان دنوں ایسٹر کا تہوار منایا جا رہا تھا اور لوگ اسی مناسبت سے جزیرے کو ایسٹر آئلینڈ کہنے لگے۔ جنوبی پیسیفک میں واقع یہ جزیرہ 1888 سے چلی کی ملکیت ہے۔ ناظرین، یہ جزیرہ دنیا بھر میں اپنے ان سینکڑوں مجسموں کی وجہ سے مشہور ہے جنہیں آج سے لگ بھگ 700-800 سال پہلے انسانی ہاتھوں نے وجود بخشا تھا۔ انہیں موآئی مجسمے کہا جاتا ہے۔ ایسٹر جزیرہ 24 کلومیٹر لمبا اور اس کی چوڑائی 13 کلومیٹر ہے۔ اس پر نصب کئی نہایت وزنی اور تیز قامت مجسموں کی تعداد 887 ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اس وقت کے قبائلیوں کے فن نقاشی اور سنگ تراشی کا نمونہ ہے۔ آج جب جدید ٹیکنالوجی اور بھاری مشینری کی مدد سے جدید طرز تعمیر کے حامل بلند و بالا اور دیو ہیکل عمارتیں دیکھ کر ہم حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، تو یقیناً یہ کئی ٹن وزنی اور دیو قامت مجسمے اس دور کے معماروں اور ہنرمندوں کا غیر معمولی کارنامہ اور شاہکار ہی کہلائیں گے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان وزنی مجسموں کو اپنی جگہ سے اٹھا کر ایک قطار میں بھی کھڑا کیا گیا ہے، جو بہت ہی مشکل ثابت ہوا ہوگا، اور ایسا کرنے کے لیے سینکڑوں لوگوں کی مدد لی ہوگی۔ ماہرین ارضیات کے مطابق زلزلے، آتش فشاں پھٹنے سے زیر زمین گیسیں اور جو کیچڑ وغیرہ اوپر آتی ہے، اس سے زمین کی سطح پر کچھ رقبہ پہاڑ اور ٹیلے کی صورت میں بلند ہو جاتی ہے، اور جزیرہ ایسٹر بھی اسی قدرتی عمل کا نتیجہ ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس مقام پر 3 آتش فشاں پھٹے تھے اور یوں یہ جزیرہ وجود میں آیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے اندازے کے مطابق موآئی مجسمے 1250 سے 1500 کے درمیان بنائے گئے تھے۔ 1995 میں بھی انہیں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دیا تھا۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ ان جزیرے پر آباد راپا نوئی قبیلے کے معماروں اور ہنرمندوں نے مل کر انسانی شکل میں ان مجسموں کو بنایا تھا، لیکن ایک ہی طرح کے سینکڑوں مجسمے بنا کر ایک ہی قطار میں نصب کا کیا مقصد تھا، یہ واضح نہیں۔ اکثر موآئی مجسموں کی لمبائی لگ بھگ 5 فٹ سے 33 فٹ لمبا، جبکہ یہ 82 ٹن تک وزنی ہے۔ انہیں آتش فشاں کے خشک لاوے اور راکھ سے بنایا گیا ہے، جس میں مختلف دوسرے اجزاء بھی شامل ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ فنکاروں نے انہیں زمین ہموار کر کے لیٹی ہوئی حالت میں بنایا اور تکمیل کے بعد کئی افراد نے انہیں موٹی رسیوں سے باندھ کر کھڑا کیا ہوگا۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ فنکاروں نے ان مجسموں کے صرف سر اور داڑھی کیوں بنائے اور انہیں پیروں سے کیوں محروم رکھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے۔ اس میں متعدد مجسمے ایسے بھی ہیں جن کی آنکھیں نامکمل چھوڑ دی گئی تھیں۔ مورائی مجسمے جزیرے پر دور دور چبوترا یا پلیٹ فارم بنا کر ان پر نصب کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کئی ساحل سے نزدیک ہیں، جن کا منہ خشکی کی جانب ہے۔ چند مجسمے سمندر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ مورائی مجسمے قبائلیوں کے کسی مذہبی عقیدے اور روحانی اعتقاد کا نتیجہ تھے، اور ممکن ہے کہ قبائلی اس طرح حریفوں پر اپنی طاقت اور برتری ثابت کرنا چاہتے ہوں۔ تاہم یہ ابھی تک ایک راز ہے، کیونکہ راپا نوئی قبائل فنی تحریر سے ناواقف تھے اور وہاں سے کوئی ایسی کتاب یا الواح نہیں مل سکی جن کی مدد سے ان مجسموں کے بارے میں کوئی بات سامنے آئے۔ اگر آپ کو یہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا پیج لائک کر لیجیے اور اس پوسٹ کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔